ایک مرتبہ درود پاک کے بارے میں اس کی عظمتیں تھوڑی بیان کرنا چاہتا ہوں. درود کیا چیز ہے؟ درود پاک اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کا نام درود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کرنے کا نام درود ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، میں اور میرے فرشتوں کے ساتھ یصلون علی النبی، اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. تو اللہ تعالیٰ رحمت بھیج رہا، سلامتی بھیج رہا، اس کے اپنے خزانے ہیں، وہ مالک و مختار ہے، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم کو حکم ہے کہ تم بھی بھیجو، درود بھیجو اور سلام بھیجو. تو ہم کر رہے ہیں کیا؟ اس کی مثال سمجھنے کے لیے آپ گھر میں اگر ایک نوکر کو رکھے، آپ اس کو بولے کہ بھائی یہ سودا لے کے آؤ، تو انہیں کیا بولیں گا؟ ٹھیک ہے، آپ کا حکم سرا حکم ہے، پیسے تو دو بولیں گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم کو رحمت اور سلامتی اپنے نبی پہ بھیجو. تو ہمارے پاس حکم کی فرما برداری کے لیے ہم آگے آ رہے ہیں، لیکن نہ ہمارے پاس رحمت ہے نہ سلامتی ہے. اسی لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ واپس اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو رہے ہیں. رجوع ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو تو رحمت و برکت سلامتی اپنے نبی پہ نازل فرما رہا، ہماری طرف سے بھی نازل فرما دے. اس چیز کا نام درود پاک ہے. اور ہوگا کیا؟ جیسا ہی آپ فرما برداری کر کے ایک مرتبہ اللہم، اس کے معنی ہے اے اللہ صلی علی سیدنا محمد، حضور پر رحمت نازل فرما، ہمارے سردار پر رحمت نازل فرما، وعلی آل سیدنا محمد، حضور کے آل پر رحمت نازل فرما، تو بارک اور برکت بھی نازل فرما، وسلم اور سلامتی بھی نازل فرما. جیسا ہی آپ ایک مرتبہ یہ الفاظ دہرائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو، آپ کی دعا اور آپ کی درود کو قبول فوری فرما کے ایک مرتبہ آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ رحمت نازل فرمائے گا حضور نے، اور ایک سلامتی نازل فرمائے گا، اور ایک برکت نازل فرمائے گا. واپس پلٹ کے جو رحمت حضور پہ نازل کرا، جو برکت حضور پہ نازل کرا، جو سلامتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرا، وہی برکت، وہی سلامتی، وہی رحمت ہم پر 10 بار نازل فرماتا ہے. اس کے فرما برداری کے حکم کا یہ اعزاز ہے. ایسا کئی وظائف ہے، لیکن ایسا وظیفہ ہے، اتنی برکتیں آپ کو ہر وظیفے میں نہیں ملتی. آپ ایک بار رحمت کی دعا کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس گھر میں چند لوگ جمع ہو کر مجھ پر درود پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک ٹیم رکھا ہے. وہ فرشتوں کا کام ہی یہ ہے کہ اس گھر کو تلاش کرنا، اس جگہ کو تلاش کرنا جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھا جاتا ہے. جیسا ہی وہ لوگ تلاش کر لیتے ہیں تو حدیث پاک کے الفاظ ہے، اس گھر کو اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور فرشتے آ کے محفل میں بیٹھ جاتے ہیں. ایک قصہ کہانی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں. اور پوری محفل ہوئے تک اس گھر میں پڑھنے والوں کے ساتھ موجود رہتے ہیں. جب محفل ختم ہو جاتی ہے، فرشتے ہر بندے سے ہاتھ ملا کے کہتے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس محفل کے وسیلے سے تمہاری مغفرت فرما دے. درود پاک کی اتنی بڑی برکتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپن جو درود پڑھ رہے ہیں 3 مرتبہ، اس کے معنی کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ صلی علی سیدنا محمد، حضور پر رحمت نازل فرما، وعلی آلہ، اور ان کے آل پہ بھی رحمت نازل فرما، وصحبہ، اور صحابہ پہ بھی رحمت نازل فرما، اور سلامتی بھی نازل فرما. کتنی نازل فرما؟ اس درود پاک جو ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، اس کے کوئی بھی عبادت اپن سمجھ کے کرنے میں ہماری وہ قبولیت ہے. کوئی بھی عبادت آپ بنا سمجھے اگر کر رہے ہیں تو وہ عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے. چاہے نماز پڑھو، آپ درود پڑھو، قرآن پڑھو، اگر آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، حضور قلب کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، ساری زندگی کی نمازیں منہ پہ مار دیں گے اللہ تعالیٰ. اپن نماز پڑھ رہے ہیں اپنی نیکیوں میں اضافے کے لیے، لیکن وہی نماز ہمارے گناہوں میں اضافے کا باعث بن جاتا. کیوں؟ حضور قلب نہیں رہنے کی وجہ سے.
مسجد میں جا رہے ہیں اللہ اکبر وہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کی طرف بول کے جیسے ہی آپ وہ کر رہے ہیں، اگر آپ کا ذہن پورا باہر ہے، گھر میں ہے، بیوی بچوں میں ہے، کاروبار میں، اور بولے وہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور آپ کے ذہن میں نہ خانہ کعبہ آیا نہ اس کا ادب آیا، تو آپ اللہ کی دربار میں، اللہ کے گھر میں کھڑے کہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بول رہے ہیں، زبان سے ادا کر دے رہے، دل میں نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت الذی کی سورہ میں بیان فرما رہا، جس میں چند لوگوں کا ذکر کرا جن کی اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ تاج پوشی کرنے والا ہے، یعنی سزا دینے والا۔ کس کیا؟ آیت الذی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت الذی یکذب بالدین، خرابی ہے ان کے لیے جو دین کو جھٹلاتے ہیں۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، اور یتیموں کو یتیموں کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کرتے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اگر کوئی مسکین ہے، ہم دیکھ رہے ہیں مسکین ہے، تنگ دست ہے، اگر ان کی مدد نہیں کر رہی اور ان کو کھانا نہیں کھلا رہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسے لوگوں کی بھی خرابی ہے۔ اور آگے کیا ارشاد ہے؟ فویل للمصلین، مصلی کس کو بولتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے کو مصلی بولتے ہیں۔ ایسے مصلیوں کی بھی خرابی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز پڑھتے ہیں بے خیالی کی نماز پڑھتے ہیں، ایسے تمام مصلیوں کی میں خرابی کرنے والا ہوں۔ تو ہم کوئی سی بھی عبادت کرو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے کرنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تصور میں رکھتے ہوئے پڑھنا۔ تو یہ درود پاک جو پڑھ رہے ہیں نا، سمجھ کے پڑھنا۔ میرا ہر جگہ یہی رہتا ہے کہ کوئی سی بھی عبادت کرو سمجھ کے پڑھو۔ اب یہ درود پاک پڑھیں تو درود پاک کیا ہے، یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کیا ہے، یہ بھی تو معلوم ہونا نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم ایک آیت سمجھ کے پڑھ لو، کوئی بندہ اگر پوری قرآن بنا سمجھے پڑھ رہا تو اس کو جو ثواب مل رہا نا اس سے بہتر ثواب تم کو ملے گا ایک آیت پہ بھائی، اگر تم سمجھ کے پڑھ رہے تو درود پاک کی برکتیں بھی ملیں گی، لیکن آپ سمجھ کے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے آپ کی رحمتوں میں ہزاروں گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ درود جو پڑھا رہے ہیں، یہ اس درود اتنا پیارا درود ہے، ایک درود پڑھنے سے آپ کو لاکھوں درودوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپن انبیاء اولیاء کے لیے بھی رحمت کی دعا ہے، اور مشائقین پر رحمت کی دعا ہے، خود پیران پیر پر رحمت کی دعا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں اپنے والدین پہ بھی رحمت کی دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے جب بھی ہاتھ اٹھاؤ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، چاہے وہ زندہ رہو یا اس دنیا سے چلے جاؤ۔ ہوگا کیا؟ ویسا بندہ کبھی بھی زندگی میں تنگ دست نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ بے حساب اس کو رزق دے گا۔ اور ساتھ میں اس درود میں کیا ہے؟ جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے بھی رحمت کی دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میری امت کے لیے دعا کرو، تو ہوگا کیا؟ جیسا حضور کی فرما برداری امت کی مغفرت کی دعا کریں گے تو آپ کی دعا ختم نہیں ہوگی، جتنی امت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعداد میں آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایک دعا سے لاکھوں کروڑوں نیکیوں میں ایک ہی دعا سے اضافہ ہو جاتا۔ اور اس کے بعد میں جو ہے سو اپنے والدین پہ بھی اور اپنے بھائیوں پہ بھی ہے، اور ساتھ میں خود اپنے پہ بھی اس درود میں رحمت کی دعا ہے۔ اور اس کا معنی میں سمجھا دیتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہ حضور پر رحمت نازل فرما، آپ کے آل اور صحابہ پہ بھی السلامتی نازل فرما۔ کتنی نازل فرما؟ عدد خلق کا، اے اللہ جتنی تعداد میں تیری مخلوق ہے نا اتنی تعداد میں حضور پر رحمت نازل فرما دے۔ ورضا عن نفس کا، یعنی جتنا بعض اولیاء کرام چلہ کشی کرتے 40 دن کا چلہ کیسا کرتے، ایک ہی آیت کو لوگ 40 دن نان اسٹاپ پڑھتے رہتے، 1 لاکھ مرتبہ 2 لاکھ مرتبہ۔ کیوں؟ وہ پڑھتے پڑھتے وہ ایک اسٹیج ایسا آ جاتا اس کا فیض جاری ہو جاتا، تو قبولیت کا وقت آ جاتا۔ تو اس میں کیا ہے؟ ورضا عن نفس کا، اللہ اتنی تعداد پر حضور پر رحمت نازل فرما جتنا پڑھنے سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ وزینت عرش کا، ساری دنیا میں سب سے بڑا جو پیلیس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیلیس ہے، وزندار پیلیس ہے، عرش معلیٰ انتہائی وزندار ہے، اور اس کو بڑے بڑے فرشتے اس کو تھامے ہوئے ہیں۔ تو اس میں دعا ہے وزینت عرش کا، اے اللہ حضور پر اتنی نازل فرما جتنا وزن تیرے عرش کا ہے۔
اور آگے الفاظ ہے وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ، اے اللہ اتنی بار رحمت نازل فرما جتنے تیرے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو گن ہی نہیں سکتے. خالی قرآن کا میں لے لیے تو 6666 تو آیتیں ہیں، کلمات تو بے حساب ہے. اس کے بعد میں وصلی یا ربی علی جمیع اقوانی من الانبیاء مرسلین، اللہ انبیاء مرسلین پہ بھی رحمت نازل فرما، وعلی ملائکۃ المقربین، اللہ مقربین اور ملائکہ پہ رحمت نازل فرما، والشہداء والصدیقین، شہداء اور صدیقین پر رحمت نازل فرما، وعلی اولیاء الصالحین، اولیاء پہ بھی رحمت نازل فرما، وعلی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی حضور پیران پیر پہ بھی رحمت نازل فرما، جو شیخ الکائنات ہے، ساری کائنات کا اللہ تعالیٰ ان کو شیخ بنایا ہے. وعلی والدین، اللہ میرے والدین پہ بھی رحمت نازل فرما. کتنی رحمت نازل فرما؟ جو ذکر کرے نا تو خلق کا، رضا نفس کا، اتنی تعداد پہ میرے والدین پہ بھی رحمت نازل فرما. کتنی بڑی دعا کر رہے ہیں آپ. والدین وعلی اخواننا، اللہ میرے بھائیوں پہ بھی نازل فرما. وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مومن مرد اور عورت پہ، مسلم مرد عورت پہ بھی رحمت نازل فرما. اور وارحمنا، اللہ مجھ پہ بھی رحمت نازل فرما. اتنا پیارا درود ہے، ایک درود پڑھیں گے کئی لاکھ نیکیاں ملیں گے، اور کئی لاکھ کو بزرگوں کی بارگاہ میں آپ ہدیہ رحمت پیش کرتے رہے بولے سر. کیونکہ آپ حضور کے لیے رحمت کی دعا کریں تو حضور خاموش بیٹھیں گے. لازمی طور پہ اللہ اور اس کا رسول کا معاملہ چاہے آپ 1% کرو، انہوں 10% نہیں 100%، کئی گنا بے حساب ملا کے آپ کو دے دیتے. تو ان سب کی دعا بھی ہم کو لگ جاتی، اپنے والدین کی دعا لگ جاتی، چاہے زندہ رہو چاہے اس دنیا سے جاؤ. اور اللہ تعالیٰ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مومنین مومنات جو دعا کرنے کے لیے بولے، ان کی فرما برداری میں بھی اپن شامل ہوتے. تو انتہائی مبارک درود ہے، عقیدت و محبت سے پڑھیے. اور پھر اپن کھڑے کے حضور پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اور حضور کے اہل بیت پہ بھی سلام پڑھیں گے. لاسٹ میں ایک دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بتائے تھے جو نابینا صحابی تھے، جا کے عرضی رکھے، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا سرکار کے پاس ہر مرض کا علاج رہتا. آپ جا کے فرمائے یا رسول اللہ میرے آنکھ کی روشنی چاہیے. تو آپ پہلے صبر کرو. بولے نہیں سرکار آپ کے سامنے رہ کے کیسے صبر کرو. تو بولے ٹھیک ہے میں دعا نہیں کرتا، ایک دعا بتا دیتا ہوں، تم گھر جاؤ 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور یہ دعا مانگو. حضور دعا نہیں کرے، دعا کے الفاظ سکھائے. اور وہ دعا بھی کے الفاظ بھی کتنے پیارے ہیں، جس میں وسیلے کا سب سے بڑا ثبوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں حضور کا وسیلہ لینے کی تعلیم دی ہے اس دعا میں. اس دعا کے الفاظ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ، اے اللہ مجھ سے سوال کرتا ہوں، کہیں کا واتوجہ الیک، تیری مجھ پہ توجہ ہو جائے، بھی نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تو مجھ پہ توجہ فرما دے. اور آگے کیا ارشاد ہے؟ یا رب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ڈائریکٹ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرضی کر رہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبی کے محمد النبی رحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی. اے یا رسول اللہ آپ توجہ فرمائیے، میری جو حالت ہے، میری عرضی اپنے رب کی بارگاہ میں رکھی. اور فشفعہ، اے اللہ لاسٹ میں جو دعا ہے، اللہ مجھے حضور کی شفاعت نصیب فرما. تو انتہائی مبارک ذکر ہے، درود ہے، عقیدت و محبت کے خوشی و خوشی کے ساتھ پڑھیے. جتنا ادب سے پڑھیں گے باادب بانصیب، کیونکہ فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، اولیاء کی آمد ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تقویٰ زیادہ بڑھ گئے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آمد ہو جاتی ہے. ایسا 50 محافلوں میں ہو چکا ہے. انتہائی ادب سے پڑھیے. اللہم اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم عدد خلقک ورضا نفسک وزینت عرشک ومداد کلماتک وصلی یا ربی علی جمیع اقوانہ من الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والشہداء والصدیقین والائمۃ والمجتہدین الاولیاء والصالحین والکاملین وعلی سیدنا الشیخ
محی الدین عبد القادر جیلانی المتین الامین الغوث الفہانی الشیخ الکائنات وعلا والدینا وعلا مشایخنا وعلا اخواننا وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلوات الله عليهم أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين